حضرت عمر کے دور میں ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے پاس گئی. وہ بیٹا صاحب مال تھا, اس کے پاس دولت تھی, فقط اس نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو جو ہے نکال دیا تھا. وہ اس کی ماں بھوک کی وجہ سے, نداری کی وجہ سے جب عاجز پڑی تو اس نے کہا کہ کیوں نہ آج میں بیٹے کے در پہ چلی جاؤں. اس نے کہا روٹی ملے نہ ملے زیارت میرے بیٹے کی ضرور ہو جائے گی, آج میں اپنے بیٹے کے در پہ چلی جاتی ہوں تو اپنے بیٹے کی زیارت کر کے آؤں گی. اس کی جو میری ممتا ہے تڑپ رہی ہے, اس کی نام لینے سے, اس کا چہرہ دیکھنے سے فرمایا میرے کلیجے کو قرار آ جائے گا, میرے دل کو قرار آ جائے گا, میرا یہ جو خون کھول رہا ہے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے مجھے وہ قرار آ جائے گا. جب وہ اپنے بیٹے کے در پر گئی تو اس کی بیوی نے کہا دیکھو یہ تجھے غریب کرنے آئی ہے, خود تو یہ بھیک مانگتی ہے, اب یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی بھیک مانگے, اب یہ پھر مانگنے آ گئی ہے تیرے در پہ. تو بیٹے نے وہاں اس کی بات نہ سنی, اس کو کوئی اہمیت نہیں دی, اس نے اپنی بیوی کی بات سنی. سنیے نبی کریم نے کیا فرمایا. نبی کریم نے فرمایا کہ من فضل زوجتا علی امہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دے دی, اپنی بیوی کی بات پہلے سنی, اپنی ماں کو اس نے دھتکار دیا, فرمایا کہ اس پر رب کی لعنت ہے, فرمایا پھر فرشتوں کی لعنت ہے, پھر فرمایا کہ تمام کائنات کی مردوں کی بھی اس پر لعنت ہے, حتیٰ کہ جو زندہ انسان ہے ان کی بھی لعنت ہے. یہاں تک بات ختم نہیں, فرمایا کہ خوشبو میں رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں اس کی بھی اس شخص پر لعنت ہے جس نے اپنی بیوی کو تو ترجیح دی, اپنی ماں کو ترجیح نہ دی. اور فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو سنیے اس روایت کو آگے کہ وہ بوڑھی ماں سسکیاں لیتی ہوئی چلی گئی. فرمایا کہ میں تو زیارت کے لیے آئی تھی, روٹی تو میرا رب کہیں سے بھی مجھے دے دیتا ہے, میں پیٹ بھر کے کھا لیتی ہوں, لیکن میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی تھی, ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں. وہ چلی گئی. صاحب وہ اسی کا بیٹا تجارت کے معاملے میں وہاں سے مال لے کر چلا. آگے راستے میں جا رہا ہے تو بیچ جنگل میں کیا ہوا, وہاں پر ڈاکو پڑ گئے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے. ہاتھ پاؤں یہ جب ہاتھوں سے حرکت کرنے لگا تو ان کو حتیٰ کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ انہوں نے کاٹ دیے. تو انہوں نے اس کے گلے میں ایک کپڑا ڈال دیا. کپڑا ڈال کے اس کو جو ہے وہی بیزار و مددگار چھوڑ کر وہ دوڑ گئے. تو وہاں سے کچھ لوگ آئے, وہاں ایک اور قافلہ گزرنے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص تڑپ رہا ہے. انہوں نے وہاں سے اس کو پکڑ کے جو ہے اسے پانی پلایا, پانی پلا کے اس کی جو ہے تیمارداری کی, اس کے ہاتھوں پر پٹیاں وغیرہ کی, پٹیاں کر کے اس سے ماجرا پوچھا, معاملہ پوچھا. اس نے کہا یہ جو میرا آج لاکھوں کا مال تھا, یہ جو میرے درہم تھے, یہ جو میرا مال و زر تھا, فرمایا کہ یہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس کی ہے. فرمایا کہ یہ جو میں ماں کے ساتھ بد سلوکی کی تھی, ماں کو ایک بار اپنے در سے جو ہے دھتکار کے صرف ایک بار اپنی بیوی کی میں نے بات سنی, جو ہے میں نے ماں کو خالی ہاتھ بھیجا, آج انہی کی وجہ سے میرے دونوں ہاتھ بھی کاٹ لیے گئے. میرا وہ مال جس مال کی خاطر میں نے اپنی ماں کو اسی طرح اپنے در سے رسوا کر کے بھیجا تھا, آج وہی میرا مال بھی ختم ہو گیا ہے. مجھے اور لوگوں سزا اور کوئی نہیں دی گئی, مجھے چوروں نے سزا نہیں دی. فرمایا کہ یہ مجھے سزا میرے رب نے دی ہے کہ تو نے اپنی ماں کے ساتھ یہ بد سلوکی کی, اور کی کیوں ہے. فرمایا کہ یہ مجھے اسی کی سزا ملی ہے, آج میرے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے ہیں. وہ مال جسے میں نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں سے بچایا تھا وہ مال بھی میرا آج ضائع ہو چکا ہے. آج میں کسی کام کا نہیں رہا, آج میرے وہ ہاتھ نہیں رہے جس کی وجہ سے میں وہ مال و زر کماتا تھا. میرے دوستو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے جو والدین ہیں جنتوں کا و ناروں کا, تیرے لیے جنت بھی ہے, تیرے لیے دوزخ بھی ہے. اگر ان کی تو خدمت کر لے گا تو جنت میں داخل ہوگا, اگر تو ان کی احانت کرے گا, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آئے گا تو اے صاحب تیرا ٹھکانہ بھی پھر دوزخ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا